لسٹ کا پورے پاکستان سے یہاں ورکرز آئے ہوئے ہیں، اسپیشلی جرنلسٹ کے جو ورکرز ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کے پی کے کے اندر کس حد تک مشکلات آتی ہیں آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے نمائندگی کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو یہ ہے کہ میں کے پی کے اندر گلوبل یونین آف جرنلسٹ کے چیئرمین کے حیثیت سے بھی کام کرتا ہوں۔ وہاں کے صحافیوں کے مسائل جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی اور تنظیم یا کوئی اور ادارہ جو ہے وہ اتنا نہیں سمجھتا۔ کے پی کے اندر بستر مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نادرن ایریا ہے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے رپورٹر کا یہ ہے کہ وہ فری لانس رپورٹنگ کرتے ہیں۔ سیٹل ایریا کے علاوہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے، چاہے وہ سوات ہو، شانگلہ ہو، بنیر ہو، اپر دیر، چترال اور باجوڑ، جتنے مومند ایجنسی ہو گیا، جتنی بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں کے رپورٹر سارے جو ہیں وہ فری لانس رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ فری لانس رپورٹنگ کرتے ہوئے وہ اگر کسی مسئلے کے شکار ہو جاتے ہیں تو ادارہ اس پہ سٹینڈ نہیں لیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایگریڈیشن کارڈ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمارے نادرن ایریا کے جتنے بھی رپورٹر ہیں، چاہے وہ تحصیل رپورٹر ہو یا ڈسٹرکٹ ہو یا ریجنل بیورو چیف ہو، اس کو ایگریڈیشن کارڈ حاصل کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اور سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کے نام سے جو ایک تنظیم بنی ہے اور جو مطلب ورکر جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے، میں نے کل رات کو بھی اپنی اسپیچ میں یہ تجویز پیش کیا کہ اسی جو حکومت کی طرف سے بل جو لا رہے ہیں اس کا ڈرافٹ تیار کیا جائے گا، اس کے بعد یونینز کے جو صدور ہیں ان کو حوالہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس پر ہر تنظیم جو ہے، ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے سجیشن دیں گے اور اپنے پوائنٹس اس کو دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ بل پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے یہ سجیشن دیا کہ ہر ڈسٹرکٹ سے اس کی نمائندگی ہونی چاہیے، تمام طرح ہمارے جو رپورٹر ہیں، تاکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں کے مسائل کیا ہیں اور کن کن کٹھن حالات سے وہ گزر رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں ملاکنڈ ڈویژن سے، میرا ذاتی تعلق ہے لوور دیر سے۔ میں ایسے ضلع میں اور ایسے ڈویژن میں کام کرتا چلا رہا ہوں کہ وہ ہے آپریشن ایریا۔ جب طالبانائزیشن کے دور میں ہم نے ایسے کٹھن حالات میں جو ایک نظم بنا ہوئے چلتے گولی اور ریگستانوں میں صحافت جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ ہمارا ذکر کیا، ہماری لوگوں کا، وزیرستان کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، سوات کا ہوا ہے، نہیں تو ہمارے پورے پاکستان کے اندر ایسی کوئی حالات نہیں بنے کہ چلتی گولیوں میں کسی صحافی نے رپورٹنگ کی ہوگی۔ ہماری ڈویژن کے اندر اور ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے اندر جو صحافیوں نے رپورٹنگ کی ہے اس پر ایک اسپیشلی وہ نظم بھی بنا ہے، لیکن وہ نظم تک محدود ہے، اس کو کسی نے ان کے حقوق نہیں دی۔ اور کل رات کو میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمیں ابھی تک حقوق ملے نہیں، تو تحفظ کس چیز کی ہم مانگ رہے ہیں؟ بندے کو جب حقوق مل جاتی ہیں اور اس حقوق کو پھر دوبارہ غصب کیا جاتا ہے، اس پر کوئی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کے تحفظ کی بات سمجھتا ہوں میں کہ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اگر حقوق ملی نہیں تو کس منہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق کی تحفظ اور دی جائے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے رات کو سنا، ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا جی ہماری مال و جان کی تحفظ۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آج تک کسی سے جان کی تحفظ کی بھیک نہیں مانگی، کیونکہ ہم نے ایسے حالات میں رپورٹنگ کی ہے کہ ہمیں طالبان کی طرف سے دھمکیاں ملی ہے، ہمیں اپنے اداروں کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں، ہمارے خلاف طرح طرح کی پروپیگنڈے اور ایف آئی آر۔ طالبان کا آپ نے نام لیا، جی، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات ہو جائیں، تو کیونکہ جو ورکرز ہے یا جرنلسٹ ہے اس نے ایک ٹائم کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کام بھی کیا، اسٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا بھی ہوا۔ اب جب اگر گورنمنٹ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہے تو اس کے بعد کیا وہ جرنلسٹ جنہوں نے اس وقت اسٹیٹ کے نیریٹو کو پروموٹ کیا تھا، اگینسٹ طالبان کے رپورٹنگ کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل ٹرائبل ایریاز کے وہ جرنلسٹ وہاں پہ محفوظ رہیں گے؟ وہاں پہ نہیں جی، بالکل قطعاً وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ محفوظ تب رہیں گے جب حکومت طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، کوئی اس کے ساتھ مل بیٹھ کے، جس طرح تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ افغان حکومت کا اور امریکہ کا ہو گیا، تو اسی طرح اگر وہ کریں گے پاکستان حکومت پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ، تو ان میں ہمارے جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو ان بورڈ رکھنا چاہیے، اور ہمارے جن دوستوں نے حکومت کے ساتھ اور ہمارے ادارے کے ساتھ کھڑے ہو کے طالبان کے خلاف رپورٹنگ کی ہے تو ان کو ان بورڈ رکھنا چاہیے اور ان کو بھی عام معافی دلانی ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوا، ان کو بیچ میں ان بورڈ نہیں رکھا گیا، مین اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھا انہوں نے
اسی حالات میں جس وقت حالات خراب تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحافیوں کی جو ہے وہ جان محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب فری لانس اور فری آف کاسٹ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ملک کو بچانے کے لیے اس مٹی سے پیار کے خاطر اس ملک کے بقا کی جنگ لڑی ہے. اور طالبان کی اور دیگر جو ادارے میں نے ذکر کیا کہ ہر کسی نے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے, لیکن صحافی کبھی دبی نہیں. لیکن ڈائلاگ کے وقت ان لوگوں کو آن رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جن صحافیوں نے کٹن حالات میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک کی بقا کی جنگ لڑی ہے تو ان کو بھی معاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.